گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ۔ وہاں ہم اتنی مخالفتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آ گئے تھے، یہاں ہم نے آ کے انہی کے ہاتھوں سے شکست کھائی۔ لیکن بہرحال میں تو ان میں سے نہیں ہوں کہ جو مایوس ہو جاؤں۔ میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن تو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ خود ہی اپنے پیمانوں کے مطابق ماپ کے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ نا امیدی ہے، نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکتا کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ تمہارا کام یہ ہے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا تھا۔ حضور کی آخری عمر میں بھی یہ ایک معصوم سی آرزو ان کے دل میں ابھری تھی۔ کہا تھا کہ مولا تعالیٰ میری ساری عمر ان مصائب و مشکلات اور ہجوم مخالفت ہی میں گزر جائے گی، یا جو میں نے اپنے سامنے نصب العین رکھا ہے اس کو میں دیکھ بھی پاؤں گا اپنے سامنے؟ کتنی مقدس اور معصوم آرزو تھی۔ میں نے عرض کیا تھا یہ کہ جب میں نے یہ قرآن میں پڑھا تو جی میں یہ آیا کہ کچھ بھی ہو اللہ میاں کو اتنی رعایت تو کر دینی چاہیے تھی کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہاری عمر میں ہم دکھا دیں گے، لیکن وہ تو اللہ میاں ہے، قانون میں اپنے استثناء نہیں کرتے۔ یہ آرزو انہوں نے پھر مہلت مانگ لی ہے۔ جواب اس کے ابھی بات دیتا ہوں۔ جلدی کر لیجیے جی، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے یہ اس آرزو کا اظہار فرمایا، وہ تو خدا ہے، اور خدا ہونا جچتا ہی اسے ہے کہ جذبات میں نہ آ جائے، ورنہ ہم تو اسے کوئی کام ہی نہ کرنے دیں، روز اپنے جذبات کے پیچھے اس کو لگا دیا کرے۔ یہ آپ نے کہا تو ادھر سے جواب آیا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارا کام اس چیز کو عام کیے چلے جانا ہے، کب ہوگا یہ ہمارا قانون بتائے گا، یہ تمہارا فریضہ نہیں ہے۔ مایوس نہیں ہونے دیتا، اور تو مایوس نہیں ہوں، لیکن ایک خطرہ ہے مجھے جو عمر کے اس آخری حصے میں مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ تاریخ نے میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کا مذہب رائج ہوتا ہے، اور مذہب وہ رائج ہوتا ہے قانون بن کر، جو ہمارے ہاں یہ کچھ ہو رہا ہے جس میں ریشنلزم کا کوئی دخل نہیں ہے، ریزن کا کوئی واسطہ نہیں ہے، عقل و دانش کا واسطہ نہیں ہے، صرف یہی چیز ہے کہ فلاں اسلاف میں سے امام نے یہ فرمایا، فلاں تفسیر میں یہ آیا، اس لیے یہ کچھ ہوتا ہے۔ جب بھی اس قسم کا مذہب رائج ہوتا ہے تو نوجوان نسل اس سے مطمئن نہیں ہوتی، وہ اپنا اطمینان چاہتی ہے، دلائل و برہین کی روح سے، بصیرت کی روح سے ریشنلی سمجھنا چاہتی ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو وہ مذہب سے متنفر ہی نہیں برگشتہ ہو جاتی ہے۔ اور آج کل مذہب سے جو برگشتہ ہوتے ہیں تو اگرچہ ہمیشہ تاریخ میں اس قسم کے گدیں تو منڈلاتی رہتی ہیں کہ کہیں اس بیل کی نبض چھوٹے اور ہم بوٹیاں نوچیں، آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کمیونزم کی جو لہر ہے اسے اس قسم کے نوجوانوں کی تلاش ہوتی ہے، یا وہ ایسا لوہا فولاد ہوتا ہے، وہ ایسا مغناطیس ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے یہ لوہے کی ذرے کھنچ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ لادینی سیکولرزم کی شدید ترین شکل وہ منڈلا رہی ہے ہمارے ہاں۔ نوجوان طبقہ میرے پاس آتا ہے، طالب علموں کا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس قدر برگشتہ ہو رہے ہیں، کس قدر متنفر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد خود بخود ان کے دل سے آتا ہے کہ یہ اگر اسلام ہے تو اس سے تو اچھا ہے صاحب کہ کم از کم ان کے ہاں روٹی کا تو یقین دلایا جاتا، کچھ بھی ہے۔ ایک خلا پیدا ہو رہا ہے جس کے لیے خطرہ مجھے یہ ہے کہ اس کا فائدہ کمیونزم اٹھا جائے گی۔ پتہ نہیں اس مرد درویش کی نگاہ کتنی دور تک جاتی تھی، بات تو اس نے فارسی کے شعر میں کہی، کب کہی سوچئے اس کی دور نگہی کو،
کہا کہ از خاک سمرقندے ترسم کے دیگر خیزد، مجھے ڈر نظر آتا ہے کہ سمرقند کی خاک سے، یعنی وہی رشیا کی خاک سے پہلی دفعہ یہ ہلاکو آیا تھا، بغداد جس نے تباہ کیا ہے، عباسی سلطنت ختم کی اور اسلام وہاں ختم کیا اس نے، وہ وہاں سے ہی آیا تھا۔ یہ دیگر خیزد از خاک سمرقندے ترسم کے دیگر خیزد آشوب ہلاکوے ہنگامہ چنگیزے، ڈرتا ہوں کہ اسی سرزمین سے پھر وہ ایک بلا نہ اٹھے جو کبھی ہلاکو اور چنگیز کی شکل میں اٹھی تھی۔ مجھے عزیزان مان صرف یہ ڈر مار رہا ہے کہ اپنی نوجوان نسل جو ہے، بڑی پیاری نسل ہے یہ ہمارے ہاں، بڑی محبتوں کی پالی ہوئی نسل ہے جس کو یہ خطہ زمین مفت میں ملا ہوا ہے، اگر یہاں اسی انداز کا یہ مذہب جو مولوی صاحبان پیش کر رہے ہیں جو ان کو مطمئن نہیں کر رہا، یہ اگر بڑھتا چلا گیا تو ان کا عدم اطمینان جو ہے ایک سرکشی کی شکل نہ اختیار کی، اور اگر یہ اختیار کی تو وہ لوگ جو شکاری جو اس طاق میں لگے ہوئے رہتے ہیں وہ دبوچ لیں گے ان کو۔ اگر اس قسم کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر تو عزیزان مان معلوم نہیں اسلام کی نگاہ سے ہم کتنے پیچھے چلے جائیں۔ لیکن مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نظام کو تمام نظام ہائے عالم پہ غالب آ کر رہنا ہے، یہاں نہ صحیح کہیں اور صحیح، ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ عزیزان من میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے میری ان آخذات کو سنا۔ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ مجھ پہ تو دوہری کیفیت طاری ہوتی ہے، واقعات بھی سامنے ہوتے ہیں، وہ نقشہ بھی سامنے ہوتا ہے جو آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا۔ اور میں نے ایک دفعہ اسی قسم کے اجتماع میں کہا تھا، اقبال اور قائد اعظم بات ہو رہی تھی کہ وہ اس سے پہلے چلے گئے، میں نے کہا تھا کہ خوش قسمت تھے کہ وہ چلے گئے، رہتے تو جو ہم پہ بیت رہی ہے وہی ان پہ بیتتی۔ لیکن بہرحال میں مایوس نہیں ہوں، میرا تو فریضہ قرآن کی آواز کو عام کیے چلے جانا ہے، اپنی بصیرت اپنی استطاعت کے مطابق۔ میری نہ کوئی پارٹی ہے، نہ میرا کوئی فرقہ ہے، نہ مسلمانوں سے میں الگ ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جیسی باقی امت کرتی ہے اسی طرح سے میں اس کی ابتدا کرتا ہوں، قرآن کی آواز بلند کرتا ہوں، ایک اصول دیتا ہوں، ہر وہ چیز مذہب کی جو قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ مسترد کرنے کے قابل ہے، خواہ وہ فقہ ہے، خواہ وہ روایت ہے یا کسی کا فتویٰ ہے۔ آپ احباب نے یہ سب کچھ سنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں عزیزان من۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ اس خطاب کا پیمفلٹ باہر اسٹال سے مل سکتا ہے؟ ہر ہفتے ہر جمعے کو یہاں درس بھی ہوتا ہے، ہر جمعہ صبح 9 بجے یہاں درس قرآن کریم مسلسل ہوتا ہے۔ ذرا دور رکھ کے یہ اتار دیجیے۔ السلام علیکم۔ آپ سے کس وقت ملنے کو دل چاہتا ہے؟ بہت بڑی خوشی سے ان سے وقت لے لیجیے گا، وہ ڈائری میں ان کے یہاں ہوتا ہے، کسی وقت آ جائیے گا۔ ترسم کے دیگر خیز